بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعل ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين. آمين. جی اچھا جی کل تھوڑی سی ہم نے فلسطین کے حوالے سے کچھ بات چیت کی تھی کہ ہم کیا اپنی جگہ پر کر سکتے ہیں اس کے حوالے سے. تو ایک میں چاہ رہی تھی کہ میں آپ لوگوں کو پکچر دکھا دوں جو مسجد اقصی ہے نا اس کی. دیکھی ہوگی آپ لوگوں نے, لیکن میں چاہ رہی تھی کہ چلے ہم نے اس چیز کو ڈسکس کیے تو تھوڑا سا اس کو بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں, کیونکہ عموماً لوگوں کو نہیں پتا کہ کس طرح کی ہے. باقی تو یہ کہ ظاہر آپ لوگ زیادہ خود سے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں, جو بھی سیکھ سکتے ہیں یا جو بھی دیکھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں. بچوں کو بھی بتائیں بلکہ, اور بچوں کو بھی دعا وغیرہ بھی بتا دیں. اور دوسرا یہ کہ بچے بھی اگر دیکھ رہے ہیں یا کچھ چیزیں وہ سیکھ رہے ہیں تو ان کو کرنے دیں. یہ نہ کریں کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا, مت کرو, چھوڑو نہ دیکھو. یہ نہیں کرے, کوئی بات نہیں, تھوڑا سا رو لیں گے, تھوڑا سا پریشان ہو جائیں گے, خیر ہے. وہاں پہ بھی تو ان سے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا جو کس طرح کے حالات دیکھتے ہیں. اور ہمارے بچوں کے لیے تو اب آگے مشکل ٹائم ہے نا, مطلب ان کے لیے بہت فتنے کا, بہت جہاد کا ٹائم ہے. تو دیکھنے دے ان کو, سیکھنے دے اگر وہ کچھ دیکھ رہے تو اچھا, اس سے ان کی تھوڑی سی جو ہے نا ایجوکیشن ہوتی ہے. تو روکے مت ان کو. اچھا میں آپ کو تھوڑا سا نا یہ دکھاتی ہوں. آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں؟ جی نظر آ رہا ہے. اچھا اوکے ٹھیک ہے. یہ دیکھیے یہاں پہ نا جب مسجد اقصی کی اکثر پکچر ہوتی ہے نا تو اس میں ایک تو یہ آپ کو یہ گولڈن سا بڑا سا گنبد نظر آتا ہے, ٹھیک ہے. یہ جو گنبد ہے نا عموماً لوگ اس کو مسجد اقصی سمجھتے ہیں, لیکن یہ جو ہے نا یہ مسجد اقصی نہیں ہے. یہ بیسیکلی ڈوم آف دا راک یا چٹان والا گنبد اس کو یہ کہتے ہیں. اصل میں یہاں پہ وہ راک تھی جس کے اوپر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے معراج کا سفر کیا تھا نا, پہلے وہاں سے یہاں تک آئے تھے اور پھر یہاں سے اوپر آسمانوں پہ گئے تھے, تو وہ یہاں پہ وہ پتھر یا وہ چٹان تھی جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر گئے تھے, ٹھیک ہے. اور جو مسجد اقصی ہے نا یہ آپ اس کے نیچے دیکھیں, آپ کو یہ جو نظر آ رہی ہے نا چھوٹا سا یہ دس از بیسیکلی اقصی ماسک. بلکہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے اس کو زیادہ بڑا بنا دیا گیا ہے تاکہ جو ہے نا پتہ ہی نہ چلے کہ کون ہے. اور اکثر لوگوں کو نہیں پتا واقعی کہ مسجد اقصی جو ہے نا وہ یہ ہے, یہاں پہ جو ہے یہ, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ اس کے لیفٹ سائڈ پہ جو ہے یہ ویلنگ وال یا جس کو دیوار گریا, جہاں پہ یہ جوز جو ہے وہ جا کے اپنا رونا دھونا کرتے ہیں. یہاں پہ آپ کو شاید اس پہ نہیں نظر آئے, لیٹ می شو یو. ادھر سے دیکھیں ایسے, یہ دیکھیں یہ آپ کو یہ وہی والا ڈوم نظر آ رہا ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے نا یہ ان کی وال ہے جہاں پہ یہ جا کے اپنا وہ آہوزاری گریہ زاری کرتے ہیں, روتے دھوتے ہیں. تو یہ وہ ہے. ایک اور پکچر بھی تھی, یہ دیکھیں اس میں آپ کو صحیح نظر آ رہا ہے. جو میں نے آپ کو پہلے پکچر دکھائی تھی اس کو اگر ذہن میں رکھیں تو یہ وہ ڈوم آف دا راک, اور دوسری جو ہے وہ یہ دیکھیں یہاں پہ ایکسٹریم رائٹ پہ یہ مسجد اقصی, اور یہ اس طرف جو ان کی وال ہے نا یہ بیسیکلی وال جو ہے نا ویلنگ وال یا دیوار گریا جو ہے, اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہاں پہ پہلے جو ہیکل سلیمانی تھا نا, حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہیکل, یعنی ان کی جو عبادت کا تھی وہ یہاں پر تھی, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ وہ مسمار ہو گئی تھی پہلے جب بیبیلونینز نے جب اٹیک کیا تھا بخت نصر نے, نبوکدنصر نے. اس کے بعد ان سب کو غلام بنا لیا, یہاں سے لے گئے, یہ سارا ہیکل جو تھا تباہ کر دیا تھا.
یہ کافی عرصہ پھر وہاں پہ غلامی میں رہے تھے. پھر اس کے بعد وہ جو ایران کا بادشاہ سائرس جو ہے جب وہ آیا تھا اس نے ان کو وہاں کی غلامی سے نکالا تھا, جس کے بارے میں ذوالقرنین, جس کے بارے میں اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ یہ وہی تھا. وہ ان کو پھر یہاں لے کر آیا تھا واپس یروشلم اور ان کو آباد کیا, اور پھر اس نے دوبارہ سے یہ جو ہیکل سلیمانی ہے نا وہ یہاں پہ تعمیر کروایا تھا. اس لیے یہ اس کو بہت ہیرو سمجھتے ہیں سائرس دی گریٹ, اور ان کی کافی اس کے نا یعنی جیسا مشکور و ممنون ہے کہ اس نے ان کو غلامی سے ہٹایا. لیکن خیر کچھ سالوں کے بعد کافی ایسا تو یہ ٹھیک رہے تھے, اس کے بعد پھر اسی طرح سے گمراہیوں کا شکار ہوئے, غلط کاموں کرے, تو پھر ان کے اوپر دوبارہ سے اٹیک جو ہے وہ پھر رومیوں نے کیا تھا. جو کون تھا, ٹائٹس جو تھا, اس نے پھر دوبارہ سے یہ ہیکل سلیمانی جو ہے یہ بھی گر گیا تھا. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ بس یہ ایک پارٹ, ایک وال جو ہے نا اس کی وہ رہ گئی ہے, تو یہاں پہ آ کے یہ اپنا رونا دھونا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بھی میں چاہ رہی تھی کہ چلے تھوڑا سا ایجوکیشن اس طریقے سے بھی ہونی چاہیے, ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ایک بات. اچھا, دوسری بات میں نے آپ کو کیا کہنی تھی, ہاں جو ہم نے کل جو دعا میں نے آپ کو بتائی تھی قنوت نازلہ کی کہ وہ پڑھیں, ضرور پڑھیں. آپ بے شک نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں, وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. ویسے تو ایک دو دفعہ آپ پڑھیں وہ آپ کو یاد ہی ہو جاتی, ترجمے کے ساتھ پڑھیں نا, ترجمہ تو اب آپ کو الحمدللہ کرنا آ گیا, تو اس طریقے سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور کہنا میں یہ تھا کہ یہ جو دعا ہے یہ اسی طرح کے جب اس قسم کی کوئی کلیمٹی مسلمانوں کے استعمال پر آ رہی ہے کافروں کی طرف سے, تو اس میں آپ لوگوں نے پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, یہ نہ ہو کہ کل کو آپ کی اپنی کسی رشتہ دار سے کوئی لڑائی ہوئی, کسی سے کوئی جھگڑا ہوا, یا کسی سے کوئی انبن ہوئی ہے, اختلاف ہوا ہے, تو اس کے لیے اللہ جی میں قنوت نازلہ پڑھتی ہوں, یہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے, اس چیز کو تھوڑا سا سمجھ کے رکھیں, بس ان حالات کے لیے یہ ہے. اچھا جی چلیں یہاں تک کہ بس اس کو رکھتے ہیں, کل بھی کیونکہ کافی اس کے اوپر ٹائم لگ گیا تھا. ابھی ہم اپنے لیسن کی طرف واپس آتے ہیں. کل ہم نے جو ہے آیت نمبر 161 اینڈ 162 ہی کی تھی, دو ہی آیات ہوئی تھی, رکوع ہم نے کمپلیٹ کیا تھا. سورۃ النساء 161 ہم نے کل کی تھی, جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ لوگ سود کھاتے تھے, حالانکہ اس سے ان کو منع کیا گیا تھا. اور یہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے, ناحق طریقے سے کھاتے تھے. حالانکہ یہ سب چیزیں ایسی تھیں جو یہ ٹیچنگز ان کو بھی دی گئی تھی. اور اس میں آپ دیکھیں ربا جو ہے, سود, اس کے لیے اسپیشلی یہ کہا گیا, حالانکہ وہ اس سے روکے گئے تھے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ سود کے بارے میں یہ کنفیوژن رہتی ہے نا کہ یہ بھی تو تجارت ہی ہے, یا یہ بھی تو کاروبار کا ہی ایک طریقہ ہے. حالانکہ باقی جو باطل طریقے سے مال کھانا ہے اس کے بارے میں تو ایک کامن سی انڈرسٹینڈنگ, یعنی سب کو ہی پتہ ہوتا ہے. ایسی بات ہے جو انسان کے اندر ہی ہوتی ہے, ایک اچھائی برائی کی پہچان. لیکن اس کے اوپر جو ہے نا جو چونکہ شک رہتا ہے, اس لیے اس کے بارے میں اسپیشلی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حالانکہ وہ اس سے روکے گئے تھے. یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو بتایا نہیں گیا تھا کہ یہ بھی جو چیز ہے یہ غلط ہے, بتایا ان کو گیا تھا. ٹھیک ہے, پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میں نے کافروں کے لیے عذاب علیم, دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اب دیکھیں ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنی عذاب کا, جہنم کا, سزا اور پکڑ کا ذکر کرتے ہیں. تو یہ جو عموماً لوگوں میں کانسیپٹ ہے نا, نہیں کچھ نہیں ہوتا, اللہ غفور الرحیم ہے. اللہ غفور الرحیم تو ہے, ٹھیک ہے, لیکن جب انسان اتنی زیادہ سرکشی, بغاوت اور نافرمانیاں کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ سزا دینے والے بھی ہیں, پھر اللہ تعالیٰ پکڑ کرنے والے بھی ہیں, پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب بھی ہوگا. تو یہ نہیں ہر وقت سوچ لینا چاہیے کہ بس چونکہ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے تو میرا جو دل کرتا چاہے میں کرتا رہوں. ایسا نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنی سزا کا, جہنم کا, عذاب کا, پکڑ کا ساتھ ساتھ ذکر کرتے ہیں نا کہ ایسا ہوگا. اور پھر ہم نے پڑھا کہ جو علم میں پختہ کار ہیں, ان میں سے بھی, اہل کتاب میں سے بھی, ان میں سے بھی جو اچھے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی تعریف کی کہ وہ سب چیزوں پہ بغیر کسی تعصب کے ایمان لے آتے ہیں, سب کتابوں پر, سب انبیاء پر, اور نماز کو قائم کرنے والے ہیں, زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں, اللہ پر, یوم آخرت پر ایمان لانے والے ہیں. تو ان کو اللہ تعالیٰ ان کے اجر عظیم بھی دے گا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرتے, کوئی ظلم نہیں ہوگا. انسان ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. جو کچھ انسان پائے
گا آخر میں، وہ اس کے اپنے کیے کا ریوارڈ ہوگا، اس کے اپنے کیے کا بدلہ ہوگا اگر کچھ غلط بھی ہوتا ہے۔ اور پھر اس میں ہم راسخون فی العلم کو میں نے تھوڑا سا ایکسپلین کیا تھا، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس میں ہم اپنے دھیان رکھتے ہیں کہ ہم نے بھی راسخون فی العلم بننا ہے، کہ علم جو ہے نا وہ اس طرح سے حاصل کریں کہ وہ اندر جائے، وہ اندر ابزارب ہو آپ کے، اور وہ پھر عمل میں بھی آئے، وہی پختہ علم ہے۔ اور اس کے لیے یہی ضروری ہے کہ سمجھ کے، سوچ کے، فہم، غور و فکر کر کے اچھی طرح سے علم لینا ہے۔ دو طرح سے ہوتا ہے نا، ایک تو سطحی سا علم ہوتا ہے بالکل اوپر اوپر سے، اور ایک ٹھوس علم ہوتا ہے جو ہم پراپر طریقے سے لاجک سے، ریزننگ سے کرتے ہیں اور اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، اور اس کے لیے ٹائم لگانا پڑتا ہے۔ علم راسخ تب ہوتا ہے جب آپ وقت لگاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جتنا بھی وقت لگے اس قرآن مجید کے علم کو حاصل کرنے پہ وہ آپ لگائیں، کریں، اور جب آپ وقت لگا کے خوب اچھی طرح سمجھ کے کوئی علم حاصل کرتے ہیں نا تو پھر وہ اندر جاتا ہے، اور پھر انسان اس کے اوپر عمل بھی کرتا ہے۔ ورنہ اوپر اوپر سے جو علم رہتا ہے نا، یعنی جس طرح ہم لوگوں نے تو جو عموماً جو اپنے دین کے طریقے سیکھے ہوئے ہیں یا اپنائے ہوئے ہیں، وہ تو ایک بس ہم نے کہ ایک تڑکا لگایا ہوا ہے دال کے اوپر جو ہے، باقی تو اندر سے دال تو ساری اپنی مرضی کی رکھی ہوئی ہے نا۔ تو ایسا نہیں ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو، جو ایک ٹانگ اندر ایک ٹانگ باہر، یہ نہیں ہو سکتا کہ تھوڑا سا کر لیا تھوڑا سا چھوڑ دیا، جتنا فلاں نے بتایا اتنا کر لیا، جتنا گھر والوں نے بتایا اس کو صحیح سمجھ لیا، یا اپنے خاندان کے طریقے، یہ نہیں کرنا۔ خود علم حاصل کریں پکے طریقے سے، صحیح طریقے سے، اور پھر صحیح طریقے سے اس علم کو اندر راسخ کریں، ٹھیک ہے نا؟ پختہ کریں اس کو، وقت لگائیں اس کے اوپر، تھوڑی محنت لگائیں، پھر آپ کا علم جو ہے نا وہ صحیح ہوگا۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا۔ اگلا رکوع ہم سٹارٹ کریں، آج آیت نمبر 163 پڑھیں۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ یقیناً ہم نے آپ کی طرف اس طرح وحی کی ہے جیسے کہ نوح علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے انبیاء کی طرف کی، اور ہم نے وحی کی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی۔ یہاں پہ کافی سارے انبیاء کے نام آئے ہیں۔ پہلے لفظی ترجمہ دیکھ لیں۔ انا اور نا سے مل کے بنا ہے بے شک ہم نے، اوحینا وحی کی ہم نے، ٹھیک ہے؟ نون الف لام اینڈ پہ جو آتا ہے نا ہم کے لیے آتا ہے، انا میں بھی ہم نے ہے اور اوحینا میں بھی ہم نے، روٹ واو خایا، وحی کی ہم نے۔ وحی کے مطلب آپ کو پتہ ہے کہ خفیہ اشارہ، الی کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، یہ ورڈ الا پلس کا سے مل کے بنتا ہے۔ کا تم کے لیے آتا ہے، الا طرف یعنی آپ کی طرف۔ کا ما، کا جو ہوتا ہے نا کا زبر، وہ مانند یا اس کے مثل یا جیسا کہ، ٹھیک ہے نا؟ کا ما جیسا کہ، وہ جو یعنی ما جو ہے وہ جو کے لیے آتا ہے، جیسا کہ بس اتنا بھی آپ لکھ لیں، جیسا کہ اوحینا وحی کی ہم نے، الا طرف، نوح حضرت نوح علیہ السلام کے، والنبیین اور ان نبیوں کے، جمع کا صیغہ یہ، من بعدہ جو اس کے بعد، یعنی ہی کی ضمیر جو یہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف جاری، ان کے بعد بھی جو انبیاء آئے تھے ان کی طرف بھی ہم نے وحی کی تھی۔ واوحینا اور وحی کی تھی ہم نے، الا طرف، ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، و اسماعیل و اسحاق حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، و یعقوب اور حضرت یعقوب علیہ السلام۔ یہ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق جو ہیں یہ دونوں جو ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ یہ بھی میں آپ کو ڈیٹیل میں سمجھا چکی ہوں، پہلے حضرت ابراہیم اور پھر ان کے دونوں بیٹوں کا ذکر آیا، اور پھر آگے سے حضرت اسحاق علیہ السلام کے جو بیٹے تھے، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام، والاسباط، اسباط جو ہے نا سین با اور توئے اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے، اس سے مراد گرینڈ چلڈرن جو ہوتے ہیں نا، پوتے واسطے آگے جو ہے وہ آتے ہیں اس میں۔ اس سے قبائل بھی اس کا مفہوم لیا جاتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے وہاں سے آگے پھر ان کے 12 قبیلے بنے، ٹھیک ہے؟ تو وہ بھی ہے، لیکن اسباط کا عموماً جو ترجمہ آپ کے پاس لکھا ہوگا نا، اولاد یعقوب، ٹھیک ہے؟ یعنی آگے ان کی اولاد میں سے حضرت یوسف علیہ السلام تھے، اور مزید آگے۔
و عیسیٰ و ایوبا اور عیسیٰ علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام و یونس اور یونس علیہ السلام و ہارون اور ہارون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، و سلیمان اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو حضرت داؤد کے بیٹے تھے، و آتینا اور دی ہم نے حمزہ تایا داود حضرت داؤد علیہ السلام کو جو ان کے والد تھے حضرت سلیمان کے، کیا عطا کی تھی؟ زبور. زبور آپ کو پتہ ہے قرآن جو کتاب اس کا نام ہے. اچھا، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک ہم نے وحی کی تھی آپ سے، جیسے آپ کی طرف جو وحی کیا یہ ویسی ہے جیسا کہ آپ سے پچھلے انبیاء کی طرف وحی کی گئی تھی. ٹھیک ہے نا؟ یہ بات اللہ تعالیٰ کیوں کر رہے ہیں؟ اگر آپ وہ جو ان کا سوال تھا اس کو آپ یاد کریں نا، جو انہوں نے جو ہم نے پچھلے سے پچھلی لاسٹ ویک والے میں کیا تھا، وہ جو تھا نا یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتاب من السماء فقد سألوا موسیٰ، کہ یہ جو کہتے تھے کہ لکھی ہوئی کتاب لے کر آؤ پھر ہم مانیں گے، یا کوئی ایسی تحریر لے کر آؤ، کوئی سرٹیفکیٹ کہ ہمیں پتہ چلے کہ تم اللہ کے نبی ہو. اس طرح کے اعتراضات کرتے تھے نا، بہت زیادہ اس طرح کے سوالات کرتے تھے. تو اسی کا ہی جواب ہے یہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بتا یہ رہے ہیں کہ ان کو اس چیز پہ کیوں اتنی پریشانی ہے، یہ اس چیز پہ یہ اعتراض کیوں کرتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ سے پہلے بھی جو انبیاء آئے تھے ان کے اوپر اسی طرح سے وحی کی تھی، اور پھر سارے انبیاء کے اللہ تعالیٰ نے نام بھی یہاں پہ بتا دیے. سارے جو انبیاء ہیں ان کے اوپر کوئی لکھی ہوئی کتاب تو نازل نہیں ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ جب وحی نازل کرتے تو وحی کا طریقہ ہی ہوتا تھا، یا تو دل میں القاء کر دیا جاتا تھا، دل پہ، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی قلب مبارک پہ نازل ہو جاتی تھی، کبھی جو ہے وہ فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ بھیج دیتے تھے، اور جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آ کے وہ دیتے تھے، اور بعض دفعہ اپنی اصلی شکل میں بھی آئے ہیں 2 دفعہ. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ بھی کلام کیا، جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اسی لیے ان کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اپنے طریقے ہیں کرنے کے. لیکن یہ جو ہے نا، ان کے اعتراضات بہت عجیب سے ہوتے تھے کہ تم لکھی بھی چیز اتار کے لاؤ جیسے موسیٰ علیہ السلام پہ تھی تو ہی ہم مانیں گے. اصل میں ان کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور اس کے بعد کسی چیز کو ماننے پر تیار ہی نہیں تھے. یہ سمجھتے تھے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہے وہ بھی ناقابل تبدیل بھی ہے، ناقابل تنسیخ بھی ہے، وہ نہیں ختم ہو سکتی. تو یہ بس اس طرح کے اعتراضات کرتے رہتے تھے. بیسیکلی تو ان کا ایک نام ماننے کی حجت تھی ان کی نا. تو یہ ساری جو ان کے اعتراضات تھے اس بات کی، ان اعتراضات کی اللہ تعالیٰ نے نفی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی انبیاء بھیجے ہیں، یہ کوئی نیا رسول نہیں ہے. اور جو پہلے رسول تھے ان کے اوپر بھی وحی کے ساتھ یہی طریقہ ہوتا تھا کہ اسی طریقے سے ان کو وحی کی جاتی تھی. اللہ تعالیٰ اپنا پیغام پہنچاتے تھے اور وہ آگے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو وہ پیغام پہنچا دیتے تھے. تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی اسی طریقے سے وحی نازل ہوئی ہے جس طرح کے سابقہ انبیاء پر ہوتی تھی. ہر ایک پر کوئی لکھی ہوئی کتاب نازل نہیں ہوئی تھی. اور ایک اس کا مطلب اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی کی جاتی ہے اس کے مضامین یا اس کی باتیں وہی ہیں جو کہ سابقہ انبیاء پر بھی تھی. یعنی یہ کوئی نبی کوئی ایسی کوئی نئی بات نہیں لے کر آ رہا ہے، یا کوئی ایسی عجیب سی بات جو تمہیں ماننے کے لیے جو ہے وہ بہت مشکل لگے یا غلط لگے. جیسے اللہ پر ایمان، نبیوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، ایمان کے حوالے سے باتیں یا دیگر جو معاملات ان کے حوالے سے جو بھی باتیں ہیں وہ وہی ہیں جو پہلے انبیاء بھی لے کر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کافی سارے انبیاء کے نام بھی لیے. حضرت نوح علیہ السلام کا نام آ رہا ہے سب سے پہلے کیونکہ جو صاحب شریعت جو رسول تھے نا، سب سے پہلے تو حضرت آدم علیہ السلام تھے نا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام تھے جن کے اوپر سب سے پہلے شریعت نازل کی گئی تھی. ٹھیک ہے، اور انہی کی قوم میں سب سے پہلی دفعہ شرک بھی ہوا تھا. ٹھیک ہے، اسی کے لیے پھر ان کو بھیجا گیا اور وہ 950 سال تبلیغ کرتے رہے، لیکن اس میں بھی بہت کم لوگ تھے جو ایمان لائے تھے. 80 کے قریب تعداد آتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ برگزیدہ پیغمبر تھے ان کا بھی ذکر کیا کہ ان کو
بھی نبی بنا کے بھیجا، ان پہ وحی کی. حضرت ان کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے پھر آگے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جن سے پھر آگے کافی سارے انبیاء جو ہیں ان کی چین یا ان کا سلسلہ جو ہے وہ چلا تھا. اور اسی لیے یعقوب والاسباط آ گیا، یعنی ان کے آگے سے بیٹے، اور ان میں سے بھی سارے بیٹوں میں تو نہیں تھی ظاہر ہے. پھر حضرت یوسف علیہ السلام تھے، وہ نبی تھے. پھر ان کے بعد آگے جو کوئی گرینڈ چلڈرن ان کے جو تھے، ان میں سے بھی کبھی کسی کو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نبی بنا کے، یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھا تھا. تو یہاں پہ جو ہے یہ سارے انبیاء کے نام ہے. پھر حضرت یونس، حضرت ایوب کا بھی نام ہے، پھر حضرت یونس کا بھی نام ہے، اور حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام. یہاں پہ بھی کافی سارے انبیاء کے نام آئے ہیں. اسی طرح سورۃ الانعام جب آپ آگے پڑھیں گے نا، وہاں پہ بھی 2-3 آیات میں کافی سارے انبیاء کے نام آپ کو ملیں گے. تقریباً جو ہے نا قرآن مجید میں 25 انبیاء کے نام آئے ہیں. اگلی آیت کرتے ہیں نا، پھر اس میں بھی میں بتا دوں گی نام آپ کو. بہرحال یہاں پہ آپ دیکھیں حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے، ان کے لیے علیحدہ سے اسپیسیفکلی اینڈ پہ زبور کا ذکر کیا گیا کہ ان کو زبور عطا کی تھی، کیونکہ زبور جو ہے اس کو یہ لیتے تھے، مانتے تھے یہود جو ہے. اور اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ زبور بھی جو تھی وہ بھی لکھی ہوئی نازل نہیں ہوئی تھی، وہ بھی اسی طریقے سے نازل ہوئی تھی. اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آپ سب کو پتہ ہے کہ ان کی آواز بہت خوبصورت تھی، اور وہ جب پڑھتے تھے، اور اس میں کہتے ہیں حمد وغیرہ تھی زیادہ اللہ تعالیٰ کی، تو جب وہ پڑھتے تھے اوپن ایئر میں بلند آواز کے ساتھ، تو چرند پرند سب ان کے ساتھ آ جاتے تھے، پہاڑ بھی، ہوا بھی، لگتا تھا کہ سب جو ہے وہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے. تو اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وہ بھی اسی طرح نازل ہوئی تھی. یعنی ان کا جو ایک وہ بے بنیاد دعویٰ یا اعتراض تھا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے غلط ثابت کیا. ان کو بھی ایک سوچ دی کہ وہ خام خواہ کا اعتراض کر رہے ہیں، اور باقی سب کو بھی یہ سمجھا دیا کہ یہ اس قسم کے اعتراضات جو ہیں یہ بے بنیاد اور بے معنی ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ اس طرح کے اعتراضات کرنے کی کوئی نہیں وجہ بنتی. اچھا آگے دیکھیے، وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. اور آپ سے پہلے کے بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے آپ سے بیان کیے ہیں، اور بہت سے رسولوں کے نہیں بھی کیے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کلام کیا. وَرُسُلًا اور کئی رسول، یہ بھی جمع کا صیغہ ہے. قد یقیناً، قصصناہم ذکر کیا ہم نے ان کا. قصصہ جو ہے قاف صاد صاد، قصہ کہانی ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں نا. القصص جو ہے بیسیکلی یہ نشانے کسی کے نشانے قدم کے اوپر چلنا، یا کسی کے پیچھے پیچھے جانا، اس کے لیے ہوتا ہے. جب ہم کوئی قصہ سن رہے ہوتے تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے نا، کسی انسان کے پیچھے پیچھے جا رہے ہوتے، کیا ہوا، یا کسی بات کے پیچھے پیچھے. تو قصص نہ ہم، نہ جو ہے وہ ہم کے لیے آ رہا، اور ہم ان کا. تو ذکر کیا ہم نے ان کا. قصص نہ ہم علیہ کا، علا اور کا سے مل کے بنا ہے، اوپر آپ کے. ٹھیک ہے. من قبلو اس سے پہلے، ورسول اور کئی رسول ہیں، لم نہیں، نقصصہم ہم نے ذکر کیا ان کا. اب یہاں پہ شروع میں نون جو ہے وہ آتین والا نون ہم کے معنوں میں ہے، قاف صاد صاد قصہ والا روٹ ورڈ ہے، ہم ان کا. علیکا آپ پر، اللہ اور کا سے مل کے. وکلم اللہ اور کلام کیا اللہ نے. ٹھیک ہے. کلمہ کلام کیا اس نے، اللہ نے، موسیٰ علیہ السلام سے. تکلیمہ جو ہے روٹ ورڈ وہی ہے، کاف لام میم کلام والا. تکلیمن جو ہے وہ کلام کرنا، مصدر بن جاتا ہے یہ. ٹھیک ہے. یہ اکثر اس طرح کا ایکسپریشن آتا ہے آیات میں، ایک بات بتا کے پھر اس کے اینڈ پہ مصدر کے طور پہ وہی ورڈ یوز کیا جاتا ہے بات میں تھوڑا زور دینے کے لیے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے بہت تمہارے اوپر کر دیا ہے، اور بہت سے ایسے ہیں جن کا تو ہم نے ذکر ہی نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ٹھیک ہے. یعنی جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن مجید میں تو صرف 25 انبیاء کے نام آئے ہیں نا، باقی اللہ تعالیٰ نے تو بے شمار انبیاء اور رسول اپنی طرف سے بھیجے ہیں،
جو کہ اس دنیا میں گاہے بگاہے آتے رہے, لوگوں کو سمجھاتے رہے, اللہ تعالیٰ کا پیغام ان تک پہنچاتے رہے, ان کو سمجھاتے رہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کا تو ذکر کیا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. انبیاء کے بارے میں ایک جو وہ 1,24,000 والی ایک بتائی جاتی ہے روایت, لیکن اس میں نا اختلاف ہے کہ وہ ضعیف روایت ہے, اس کا اتنا صحیح پتہ نہیں چلتا. لیکن بہرحال ایک حدیث کے مطابق 300 سے کچھ زائد رسول یعنی صاحب شریعت جو ہیں وہ آئے تھے. پر یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ میں نے تمہارے اوپر سب کا ذکر نہیں کیا, کچھ کا بتایا اور کچھ کا تو میں نے کیا بھی نہیں. کہنے کا مطلب یہی ہے کہ وہی پچھلی والی بات سے ریلیٹڈ کہ بہت بے شمار آئے تھے انبیاء, اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا وحی بھیجنے کا یہی طریقہ ہوتا تھا. تو اس قسم کے اعتراض کی تو کوئی ضرورت باقی رہی نہیں جاتی. ٹھیک ہے. اصل تعداد تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے. ہمیں یہ پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے بس اب یہ سلسلہ نبوت جو ہے یہ ختم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اور جن سے یہ جو عرب کے جو لوگ تھے زیادہ تر واقف تھے, انہی انبیاء کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اور میں آپ کو ان انبیاء کے نام بھی لکھوا دیتی ہوں. حضرت آدم علیہ السلام, حضرت ادریس, پھر حضرت نوح, پھر حضرت ہود, حضرت صالح, حضرت ابراہیم, حضرت لوط, حضرت اسماعیل, حضرت اسحاق, حضرت یعقوب, حضرت یوسف, حضرت ایوب, حضرت شعیب, حضرت موسیٰ, حضرت ہارون, حضرت یونس, حضرت داود, حضرت سلیمان, حضرت الیاس اور یسع, پھر حضرت زکریا, حضرت یحییٰ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, اور ایک ذوالکفل بھی ایک نام آتا ہے. ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ کچھ کہتے ہیں کہ وہ بھی نبی تھے, کچھ کہتے ہیں نہیں ہے. اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یسع جو ہے وہ یاسین اور عین سے لکھنا ہے. تو یہ میں نے جیسا آپ کو بتایا بھی, کچھ آپ کو یہاں پہ ایک اکٹھے کلیکٹیولی کافی سارے انبیاء کے نام ملے. اسی طرح سورۃ الانعام میں بھی کافی سارے انبیاء کا ایک گروپ سا ان کا ذکر آپ کو وہاں پہ ملے گا. اس کے علاوہ دیگر کافی جگہوں پہ کچھ انبیاء کے نام آئے ہیں. بہرحال یہ ہیں جن کا بتایا گیا, لیکن یہ تو ایک بہت فریکشن ہے اس پوری تعداد کی. اللہ تعالیٰ نے تو جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا, ہم نے کبھی کسی قوم پر ایسے پکڑ نہیں کیا جب تک کہ ہم اس میں کوئی سمجھانے والا, اپنی طرف سے کوئی پیغام دینے والا نہ بھیجے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پہ پہلے انبیاء اور پیغام اپنا بھیجا, بتایا, سمجھایا. جب وہ نہیں مانے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو چونکہ مخاطبین اول اہل عرب تھے, اس لیے انہی انبیاء رسولوں کا زیادہ ذکر قرآن مجید میں ہمیں ملتا ہے, جو کہ ان کے گرد و نواح کے علاقوں میں آئے تھے, جن سے وہ تھوڑا واقف تھے. ٹھیک ہے. اچھا. اور ہاں, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. اب یہاں پہ دیکھیں سارے انبیاء کا, جیسا پچھلی آیت میں کچھ انبیاء کا ذکر ہے, پھر کلیکٹیولی ایک بات کی گئی. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا, ان کی بات علیحدہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا, اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تھا, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا. یعنی یہ ایک بہت خاص آپ کہہ لیں کہ معاملہ تھا, بہت خاص, بہت بڑی بات تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی سے اس دنیا میں ڈائریکٹ جو کلام کیا ہے, اور اسی لیے ان کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے. وہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا تھا, لیکن وہ معراج پہ کیا تھا آسمانوں پہ. تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جن سے کی ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے. تو چونکہ ایک وہ خاص بات اور کافی یعنی آپ کہہ لیں کہ ایک خاص اعزاز ہے, تو اس لیے اس کا علیحدہ سے ذکر کیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام. یعنی کہنے کا مطلب یہی ہے سمجھانے کا کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اپنے فیصلے ہیں, اللہ تعالیٰ کے اپنے معاملات, اس کی اپنی حکمتوں کے تحت کیے گئے فیصلے ہیں کہ وہ کہاں کہاں پہ کس کس کو نبی بنا کے بھیجتے رہے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے کسی لحاظ سے فضیلت دی, کسی کو کسی اور لحاظ سے فضیلت دی. یعنی اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی پر منحصر ہے. اور پھر یہ انبیاء اور رسول اللہ تعالیٰ کیوں بھیجتے رہے, یعنی جو نبوت ہے اس کے بنیادی مقاصد کیا تھے, وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں بتا دیے. رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما.
हमने उन्हें रसूल बनाकर भेजा, खुशखबरियां सुनाने वाले और आगाह करने वाले, ताकि लोगों के लिए कोई हुज्जत और इल्जाम रसूलों के भेजने के बाद अल्लाह ताला पर ना रह जाए। अल्लाह ताला बड़ा गालिब और बड़ा बाहिकमत है। रसूलम, ये रसूल थे सारे के सारे, ये भी जमा का सीगा है। ये रसूल थे या रसूल थे, मुबश्शिरीना, खुशखबरी देने वाले। बशरा जो है खुशखबरी देना, बाशीन और रा, बशारत का वर्ड हम उर्दू में यूज करते हैं। तो मुबश्शिरीना खुशखबरी देने वाले, व मुंजिरीना और इंजार करने वाले यानी डरावा देने वाले, खबरदार करने वाले। इंजार और तबशीर हम उर्दू में भी पढ़ते हैं ना, नून जाल और रा इसका रूट वर्ड आता है। बशीरों व नजीरा भी आपने पढ़ा होगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, खुशखबरी देने वाले, डराने वाले, क्योंकि दोनों से ही बात बनती है ना, तो इसलिए दोनों चीजें ही साथ साथ होती है। ली अल्लाह, ताके ना, ली अल्लाह ताके ना यकूना हो, ली अल्लाह यकूना ताके ना हो, लिन्नासी लिए लोगों के, अलल्लाही ऊपर अल्लाह के। ठीक है, अब यहाँ पे लाम से लिए के मायने में, और अला जो है ना बेसिकली इसका मतलब तो खिलाफ के मायनों में है। ठीक है, कि अल्लाह के खिलाफ, लेकिन ज़ाहिर अल्लाह के खिलाफ कौन जा सकता है, तो इससे बेसिकली मुराद अल्लाह ताला से की तरफ से किया जाने वाला मुआखसा या पकड़ है, कि उसके खिलाफ हुज्जतन, कोई हुज्जत, बाद रसूल, बाद रसूल के, हुज्जत हा जीम जीम, कोई उज़र जिस तरह हम कहते हैं ना उस मायने में, बाद रसूल, बाद रसूलों के, यानी इन तमाम रसूलों को भेजने के बाद अब कोई हुज्जत ना रही। वह काना, और है अल्लाहु, अल्लाह ताला, अजीजन, आइन जा जबरदस्त, गलबे वाला, हकीमन, बहुत ज्यादा हिकमत वाला। तो यहाँ पे इस आयत में जो है ना अल्लाह ताला ने फलसफा नबूवत जो है वो बयान कर दिया है, नबूवत के जो मकासद हैं वो अल्लाह ताला ने बयान कर दिए। पहले अंबिया के बारे में बताया कि अल्लाह ताला ने पहले भी भेजे हैं, उन पे भी इसी तरह वही आती थी, वो भी इसी तरह अल्लाह का पैगाम पहुंचाते थे। और यहाँ पे अल्लाह ताला ने ये बता दिया कि वो अंबिया भेजे क्यों जाते थे, मकसद क्या था उनको भेजने का। एक तो ये कि लोगों को खुशखबरियां सुनाई जाए। कौन सी खुशखबरियां, कि अगर अल्लाह की बात मानोगे, हदायत के रास्ते पर चलोगे, फरमाबरदारी करोगे, अल्लाह की इताअत करोगे, जो कुछ कहा गया उसको मानोगे, तो फिर तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा मुकाम ठिकाना अगली दुनिया में रखा है। और जन्नत की खुशखबरियां ये साथ साथ दी जाती थी। उस वक्त जो अंबिया आते थे उनका भी यही काम था और उनका भी यही तरीका था। और साथ साथ इंजार भी होता था, डरावे भी होते थे, सजा के डरावे, यानी किसी के डरावे कि अगर गलत काम करोगे, नाफरमानी, सरकशी करोगे तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से पकड़ भी होगी, अल्लाह ताला की तरफ से फिर अजाब भी होगा। दोज़ख का भी जिक्र किया गया। ये जो बात मैं अभी कह रही थी ना कि अल्लाह ताला ने भी जब बात की है तो इंजार और तबशीर दोनों तरह से की है। ठीक है, यानी खुशखबरियां भी हैं, जन्नत के बारे में भी बताया, आगे की नेमतों के बारे में, अल्लाह ताला की रहमत और फजल के बारे में भी जिक्र है, लेकिन साथ साथ डरावे भी हैं कि अल्लाह ताला पकड़ करने वाले भी हैं, अल्लाह ताला अजाब देने वाले भी हैं। सिर्फ जन्नत का जिक्र नहीं सॉरी साथ दोज़ख का भी जिक्र है कि अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो फिर जो गलत काम करने वाले उनको जहन्नम में भी डाला जाएगा। तो इसलिए ये नहीं इंसान सोच ले कि बस कोई नहीं अल्लाह तो गफूर रहीम है, खैर है, मैं जो भी कर लूं मेरी माफी हो जानी है, ऐसा नहीं है। अगर इस तरीके से तो कि देखें कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो आराम से थोड़ा सा समझाने से समझ जाते, कुछ ऐसे होते हैं जो डरावे से ही बात समझते। बच्चों में भी ऐसे होता है ना, कुछ आराम से मान लेते हैं। हमारे अपने बच्चों में भी हम देखते हैं किसी को जरा ज्यादा समझाना पड़ता है, किसी को जरा ज्यादा नॉटी होता है, उसको थोड़ा डांट के भी समझाना पड़ता है, कभी वार्न भी करना पड़ता है कि नहीं तो मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी, ऐसा होता है ना। तो इंसानों में भी ऐसा ही है कि कुछ आराम से मान जाते हैं, कुछ डरावों से ही मानते हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला ने ये दोनों ही सिलसिले साथ साथ रखे। और ये अभी सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं, ये मामला उनसे पहले आने वाली अंबिया के साथ भी था। और कि अल्लाह ताला खुशखबरियां देने वाले, डराने वाले भेजते रहे। और क्यों भेजते रहे? ताकि लोगों के लिए अब कोई हुज्जत बाकी ना रह जाए अल्लाह ताला के ऊपर। ठीक है ना, यानी हुज्जत बाकी ना रह जाए, इसका मतलब ये है कि कोई ये ना फिर कह सके बाद में अल्लाह ताला जब अल्लाह ताला की अदालत होगी, अल्लाह ताला के सामने सब हाजिर होंगे ना, तो फिर कोई ये ना कहे कि मुझे तो पता ही नहीं था, मेरे तक तो कोई बात ही नहीं पहुंची थी।
ठीक है ना। आप देखिए जब जिस तरह जब टीचर कुछ पढ़ाते हैं और उसके बाद टेस्ट लेते हैं, अगर उन्होंने टेस्ट में कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया जो बच्चों को पढ़ाया नहीं होता, तो सारे बोलना शुरू कर देते ना बच्चे, या इतराज करते कि ये तो हमें पढ़ाया नहीं, ये तो हमें पढ़ाया नहीं, हम इसको कैसे बताएं। ठीक है। तो यही चीज है कि अगर ना होता तो बाद में कोई एतराज कर सकता था कि जब अल्लाह ताला की तरफ से पकड़ होती कि अल्लाह हमें तो पता ही नहीं था, हमें हमारे तक तो कोई ऐसी बात ही नहीं पहुंची थी, तो अब इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है। ठीक है ना। तो ये अल्लाह ताला ने यहाँ पे जो है ना एक रीजन बता दी, अल्लाह यकून लिन्नासी अलल्लाही। वैसे तो आप देखिए अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर जो है ना खैर और शर का एक फर्क या नेक और बद काम की एक तमीज जो है, वो तो अल्लाह ताला ने नेचुरली इंसान के अंदर फितरी तौर पर डाली है। यानी कोई नबी ना भी आए तो इनकी बुनियाद पर भी मुहासबा होना ही होना है, क्योंकि ये तो अल्लाह ताला ने नेचुरली फितरी तौर पर हर इंसान के अंदर डाली है। फल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, सूरह अल-मुल्क में हम पढ़ते हैं ना, अल्लाह ताला ने जब इंसानों को बनाया उसके बाद इल्हाम कर दिया था उसके अंदर उस बुराई का भी और नेकी का भी। लेकिन इंसान जब कोई गलत काम कर रहा होता है ना, तो अंदर से एक वो आवाज आती है या उसको पता चलता है। इल्ला ये कि कोई अपनी फितरत बिल्कुल ही मस्क कर दे और बिल्कुल ही अपनी जो है ज़मीर की आवाज को दबा दे और बिल्कुल ही गलत कामों की तरफ घुमाए की तरफ इतना ज्यादा चला जाए कि फिर उसका ध्यान ही ना जाए। यानी जब फितरत मस्क हो जाती है तो फिर तो और बात है, वरना फितरत के ऊपर जब तक इंसान जो भी होता है ना वो गलत काम करते हैं, उसको अंदर से एक घंटी जरूर बजती है कि कुछ गलत कर रहा हूं मैं। तो ये तो अल्लाह ताला ने रखा ही था एक ये मामला भी, लेकिन मजीद हुज्जत तमाम करने के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो है ना वो अंबिया भेजे, रसूल भेजे, ताकि बहुत अच्छी तरह से सब कुछ वाजे कर दिया जाए इंसानों के ऊपर। ये ना कोई बाद में कहे कि मुझे तो पता ही नहीं चला, मेरे तक तो कोई पैगाम ही नहीं आया। क्योंकि जाहिर है अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाने के बाद फिर इसका सारा जब समेटना है इस दुनिया का मामला और अगली दुनिया का मामला स्टार्ट होना है, तो उसमें तो फिर जाहिर है वो तो दारुल जजा है ना, दारुल अमल बना के फिर अल्लाह ताला ने दारुल जजा भी बनाया। तो उसके लिए फिर लोगों को पहले से गाइड भी किया अल्लाह ताला ने। ये बिल्कुल ऐसे ही आप देखिए जैसे आप किसी शख्स को आप जैसे फर्ज करें अपना कोई किसी बंदे को किसी दूसरे बंदे के पास भेजे अपना कोई पैगाम देके कि शाम तक मेरा फलां काम करके रख, ठीक है ना। शाम को आप उस बंदे के पास जाए और उसको कहें कि तुमने मेरा काम किया, वो कि मैंने तो नहीं किया। तो आप उसके ऊपर गुस्सा करेंगे तुमने मेरा काम क्यों नहीं किया, तो वो आगे से कहेगा कि मुझे तो पता ही नहीं है कि मैंने आपका ये काम करना था। तो अब बीच में जब वो एक बात होगी कि मैंने तो फलां भेजा था, वो आगे से कह देगा कि भाई मेरे पास तो कोई बंदा आया नहीं आपका पैगाम लेके, तो मैंने कैसे करना था। तो अब आप जो है वो फौरन से ही ज़ाहिर वो गुस्सा भी इंसान का काम हो जाए और अब आप कहें कि मैं इसकी कैसे पकड़ करूँ, मेरा तो कोई पैगाम इस तक पहुंचा ही नहीं है। तो बिल्कुल यही तरीका है कि ये जो है ना कि हुज्जत ना रह जाए, कि यानी बाद में कोई इंसान ये ना कह सके कि जी मेरे पास तो कोई आया नहीं था समझाने वाला या खबरदार करने वाला। तो अल्लाह ताला ने हर वक्त ये एक सिलसिला रखा लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का। हालांकि अल्लाह ताला ने फितरतन भी इंसान के अंदर खैर और शर की एक तमीज रखी है, लेकिन साथ साथ अल्लाह ताला, और ये अल्लाह ताला का सिलसिला जो है ना ये जारी रहेगा रहती दुनिया तक। अब आप देखिए अंबिया रसूल तो कोई नहीं आने, ना कोई और शरीयत और किताब आनी है, वो तो सिलसिला खत्म हो गया। लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला ने अपनी ये बात आगे तक लोगों तक पहुंचाने के लिए वो बंदोबस्त तो अल्लाह ताला की तरफ से होता रहता है। कई जगहों पे लोग जो है इसको पढ़ के आगे समझाते हैं, आगे पहुंचाते हैं, लोगों तक ये बात पहुंचती है, ठीक है ना। तो यही चीज यहाँ पे बताएगी कि अल्लाह ताला ने ये हुज्जत अब तमाम कर दी है। यानी कोई ये नहीं अब कह सकता कि भाई मेरे पास कोई बात नहीं पहुंची थी कोई, यानी सब ये समझ ले कि अल्लाह ताला के सामने अब कोई ये बहाना नहीं कर सकता। जैसा बाज लोगों का होता है ना, जब आप उनको समझाओ तो कहते हैं अच्छा अब हमें ना बताओ, हमें बता दिया तो फिर हमें करना भी पड़ेगा, पता चल गया तो फिर हमारी पकड़ भी होगी। बाज दफा लोग ये भी समझते हैं कि शायद हमें नहीं पता तो हमारी पकड़ नहीं होनी। ये भी अपने आप को दिया जाने वाला एक बहुत बड़ा धोखा है, जो लोग कहते हैं कि हमें ना बताओ वरना हमें करना पड़ेगा, वरना हमारी पकड़ हो जाएगी। अल्लाह सुब्हाना ताला ने तो बता दिया ना, अल्लाह की तरफ से तो हुज्जत तमाम हो गई है। हमने उस कुरान को लपेट के अभी तक अगर अलमारियों में रख
رکھا ہوا تھا یا بکرا ایکس پر اوپر رکھا ہوا تھا اور ہم اس کی صرف عزت و تکریم ہی کر رہے تھے، اس سے کوئی ہدایت نہیں حاصل کر رہے تھے، تو یہ تو ہمارا نقصان ہے نا. الٹا کسی نے بتانے کا بھی کہا تو اس کو بھی ہم نے روک دیا، تو یہ تو ہماری بے وقوفی. ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں یہ کہہ کے. اللہ کی طرف سے حجت تمام ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سارے ڈراوے بھی دے دیے گئے ہیں، خوشخبریاں بھی دے دی گئی ہیں، تمام پیغمبر آ کے اپنا کام کر کے جا چکے ہیں. اب ظاہر ہے اس کے بعد انسان کی اپنی مرضی پہ چھوڑا گیا نا کہ وہ خود کیا کرتا ہے. تو اب جو محاسبہ ہونا ہے انسان کا، اس کے اپنے اعمال کی بنیاد پر ہونا ہے. کوئی یہ نہیں اب اللہ تعالیٰ کو کہہ سکے گا کہ میرے تک تو کوئی بات نہیں پہنچی تھی یا مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں چلا تھا، تو کہ کوئی یہ عذر دے سکے کہ مجھے پتہ چل جاتا تو میں بھی سیدھی راہ پر چلتا. تو اللہ تعالیٰ نے تو وہ حجت قائم کر دی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں جو آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بتائی ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ تو زبردست ہے، وہ تو غلبے والا ہے، وہ چاہتا تو پکڑ ویسے بھی کر سکتا تھا، جو کیونکہ ویسے بھی انسان کو فطرتی طور پر اچھائی برائی کی تمیز دے دی گئی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ حکیم بھی ہے، یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ اس نے تمام رسول اور انبیاء بھی بھیجے کہ وہ خوشخبریاں بھی دیں، وہ ڈراوے بھی دیں، صحیح طریقے سے ساری بات لوگوں کو سمجھائی جائے، بتائی جائے، اور اس کے بعد پھر ان کا جو ہے وہ جزا سزا کا معاملہ ہو، اس کے بعد ان کا محاسبہ ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کی اپنی حکمت ہے کہ اس کے تحت اللہ تعالیٰ نے یہ سارا بھی معاملہ کیا. ورنہ وہ غالب تھا، وہ ویسے بھی چاہتا تو پکڑ کر سکتا. ہم کیا کر سکتے تھے اگر اللہ تعالیٰ، سوچیں کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنی زیادہ گائیڈنس جو ہے وہ بھیجی. ورنہ ہم کیا کر سکتے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جا کے تو ویسے بھی کوئی اعتراض نہیں کر سکے گا. لیکن اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہی فیصلہ لوگوں کے لیے کیا کہ سب طریقے سے بات جو ہے وہ واضح کی جائے گی، تاکہ بعد میں کوئی یہ حجت نہ دے سکے، تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میرے پاس کوئی نہیں آیا تھا. اور اسی صورت کی آیت نمبر جو 41 تھی، اس میں آپ نے پڑھا تھا نا وہ کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا بِكُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس وقت کیا حال ہوگا جب ہر امت کے اوپر ہم ایک گواہ لائیں گے اور پھر آپ کو ان لوگوں کے اوپر گواہ بنائیں گے. تو آخرت میں اللہ تعالیٰ جس امت کے پاس، جس قوم کے پاس جو نبی بھیجا گیا، ان کو بلا کے ان انبیاء کی گواہی لیں گے. ہر کوئی نبی آ کے بتائے گا کہ ہاں میں نے آپ کا اللہ کا پیغام جو ہے ان لوگوں تک پہنچایا تھا. ٹھیک ہے. وہاں پہ ایسے کوئی بلائنڈلی کوئی فیصلے نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی جب عدالت ہوگی تو وہاں پہ بہت زیادہ عدل کے ساتھ فیصلے ہوں گے، سب چیزیں واضح کر کے. جو تمام حجت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا گیا ہے اس کو بھی لوگوں پر واضح کر کے پھر فیصلے سنائے جائیں گے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ کو ان لوگوں کے اوپر جو ہے وہ آپ کی بھی گواہی لی جائے گی، جن کے اوپر آپ کو انبیاء بنا کے، آپ نبی بنا کے بھیجا گیا. اور اس کے علاوہ باقی تمام انبیاء پہ بھی، کیونکہ ہماری کتاب میں تو سب کا ہی ذکر ہے نا کہ ہاں سب کا ہی تقریباً، جس طرح اسی میں بتایا کہ ہم نے کچھ کا ذکر کیا کچھ کا نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے تو بھیجے ہیں اور وہ بتا بھی دیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب کچھ آگے بتا دیا. میں نے سائد کے بارے میں آپ کو وہاں پہ بتایا بھی تھا کہ جب وہ صحابی، جب وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں شاید آتا ہے کہ وہ ان کو پڑھنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اسی آیت نمبر 41 کا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ اس آیت پر پہنچے تو ان کو کہا حسبک کہ بس کرو بس کرو. تو جب انہوں نے اٹھا کے دیکھا نظر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زاروں کے تار رو رہے تھے. یعنی ان کو اتنا زیادہ اپنی ذمہ داری کا احساس ہوا کہ میں تو ساروں کے اوپر میں نے گواہی دینی ہے آ کے، ہے نا. تو یہ بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تمام حجت ہو چکے ہیں. اب کوئی عذر نہیں باقی، اب کوئی حجت نہیں باقی، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا اللہ تعالیٰ کے سامنے. ٹھیک ہے نا. تو اب ماننے میں ہی انسان کی بچت ہے اور اسی میں انسان کا فائدہ ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت ہے. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. جو کچھ آپ کی طرف اتارا ہے اس کی بابت خود اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ اسے اپنے علم سے اتارا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بطور گواہ خود بھی کافی ہے.
लेकिन अल्लाह ताला यशहदु वो गवाही देता है, या वो के मायनों में आता है इन वाला शीन हा दाल गवाही देना, बिमा साथ उसके जो बाजिर भी साथ और माँ जो अनजला उसने नाजिल किया इलई का तरफ आपके, इला और का से मिलके अनजला हु उसने नाजिल किया है उसको, यहाँ पे 2 दफा जमीर आएगी, उसने नाजिल किया है, अनजला में भी उसका तर्जुमा है और हु में भी उसका तर्जुमा, ठीक है। अनजला में जमीर मख्फी होती है, बेसिकली सामने नजर नहीं आ रही। उसने नाजिल किया है उसको बी इल्मी ही अपने इल्म के साथ, बाज़े भी साथ के मायनों में और ही उसके, यानी अल्लाह ताला की तरफ ये जमीर जा रही है। वल मलाइकतु और फरिश्ते यशहदून वो गवाही देते हैं, शीन हा दाल या जो है वो के मायने में, वकफा और काफी है बिल्लाही अल्लाह ताला, यहाँ पे आप बाज़र भी का तर्जुमा नहीं करेंगे, बस ये लिखेंगे और अल्लाह ताला काफी है शहीदन गवाह, शहीद जो है शहादत से गवाह, ये गवाह के मायनों में है, ठीक है, शहीद दूसरे वाला नहीं। अच्छा, तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे ये बता दिया कि अल्लाह ताला ने जो कुछ भी आपकी तरफ नाजिल किया है ना, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो अल्लाह ताला ने अपने इल्म से नाजिल किया है ना, क्योंकि लोग मानते नहीं थे ना, बार बार इतराज करते थे, बार बार जो है वो कोई उज़र ले आते थे, कोई बातें करते थे, तो इसलिए अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि नहीं मानना तो ना मानो। अल्लाह ताला तो खुद ही काफी है इस चीज की गवाही के लिए कि अल्लाह ताला ने जो कुछ आपकी तरफ नाजिल किया है अपने इल्म से नाजिल किया है, ठीक है ना। कुरान मजीद भी और इसके अलावा भी जो बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई जाती थी, ये सब चीजें अल्लाह ताला के इल्म पर मबनी है, यानी ये कुरान जो है ये अल्लाह ताला ने अपने इल्म से ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नाजिल किया है। तो आप सोचें कि कितना अजीम कलाम और कितना कैसा इल्म का खजाना, कितना अहम इल्म का खजाना है कि अल्लाह ताला ने अपने इल्म के साथ इस किताब को नाजिल किया, जिसको हम बिल्कुल अहमियत नहीं देते। कितना बड़ा खजाना है हमारे हाथों में कि यानी अल्लाह ताला ने अपनी बात, अपना इल्म जो है वो हमारे तक पहुंचाया है। और अल्लाह ताला का इल्म कैसा है, वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही, अल्लाह ताला का इल्म तो लामहदूद है, कोई इहाता कर ही नहीं सकता अल्लाह ताला के इल्म का, ठीक है। और फिर अल्लाह ताला ने उसकी गवाही भी दे दी है उसके हक होने की, यानी अल्लाह ताला ने खुद ये बता दिए कि ये कलाम जो है मेरे इल्म से नाजिल किया गया है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल हक बात है, यानी किसी के इनकार करने से अब कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तो ये वही जो मुशरिकीन की जो बात थी या यहूद और नसारा की तरफ से जो जो एतराज़ात होते थे, उन सब की तरदीद कर दी कि जो आपकी रिसालत का इनकार करते थे या नहीं मानते थे या एतराज़ात करते थे, कि ये जो कुछ भी नाजिल किया ना अल्लाह ने अपने इल्म से नाजिल किया। ये बहुत बड़ी यहाँ पे बात कही गई है अल्लाह ताला की तरफ से। अल्लाह ताला तो आलिमुल गैब व शहादा है, अल्लाह ताला जैसा इल्म तो किसी का नहीं हो सकता ना। और अल्लाह सुब्हानहू ताला ने ये चीजें हमें बताई तो हमें पता चली ना कि एक जन्नत है, एक दोज़ख है, और फिर और भी बहुत सी चीजें कुरान मजीद में तो आप देखिए बहुत सी पेशन गोइयां भी की गई, बहुत से साइंटिफिक फैक्ट्स भी बताए गए, जो चीजें आगे आने वाले वक्त में होती थी उस वक्त जब बताई जाती थी, जिस तरह रूम का ईरान पर फिर से ग़लबा हो जाना, उसकी पेशिन गोई हुई, फिर मुसलमान भी बाद में गालिब आए, ये भी बताया गया। उस पे उस वक्त लोग हंसते थे, ठीक है ना। फिर कहीं पे अल्लाह ताला की सिफात का बयान है, वो भी हमें वैसे नहीं थी पता चल सकती। तो ये इसीलिए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरान की सदाकत जो है वो साबित हो सके, तो अल्लाह सुब्हानहू ताला के बताए बगैर ये बातें कोई नहीं जान सकता था, ठीक है ना। तो अल्लाह ने अपने इल्म से ये चीजें हमारे तक नाजिल की हैं और अल्लाह अपने इल्म को हमारे तक पहुंचाया है अल्लाह ताला ने, यानी अल्लाह ने अपनी कुदरत से अपना इल्म जो है इस किताब की शक्ल में हमारे तक पहुंचाया है। और फिर उसके बाद आप देखिए फरिश्तों की भी गवाही का जिक्र कर दिया, जो अल्लाह की नूरी मखलूक है, क्योंकि अहकामात वही लेकर आते या वही लाने का काम ये उन्हीं की होता था। तो अल्लाह ताला कहती है फरिश्ते भी गवाह हैं कि ये किताब जो है अल्लाह ताला का कलाम, अल्लाह ताला का कलाम अल्लाह ताला के इल्म पर मबनी है, अल्लाह ताला की तरफ से भेजा गया है। अब देखिए इंसान का इल्म तो महदूद होता है ना, लेकिन फिर भी देखें कि हम इंसानों की जो लिखी हुई किताबें या इंसानों के बताए हुए फैक्ट्स एंड फिगर जो है उसको हम फौरन से मान लेते हैं कि हाँ हाँ ये तो साइंटिफिक रीजन है ना, ये बिल्कुल ठीक है।
लेकिन जब कुरान और हदीस की बात आती है तो उसमें इंसान शक करने लग जाता है। तो यहाँ पे आप देखें फिर दूसरी दफा फिर अल्लाह ताला ने गवाही दी, यानी एक ही आयत में 2 दफा अल्लाह ताला की गवाही का जिक्र है। आयत का एंड भी आप देखें, वकफा बिल्लाहि शहीदा, अल्लाह ताला काफी है गवाह, यानी खुद ही उसकी सही तरीके से हमारे ऊपर हक्कानियत उसकी वाज़ेह। अगरचे तो फरिश्ते भी गवाही दे रहे हैं क्योंकि वो कलाम लाते, लेकिन वो ना भी दे उसकी भी कोई वो भी इतनी अहम नहीं है। सबसे बढ़ के तो ये कि अल्लाह ताला खुद ही काफी है इस चीज की गवाही देने के लिए कि उसने अपना कलाम जो है वो भेजा और अपनी बात जो है वो लोगों तक पहुंचाई। तो अब इसमें देखिए ये भी हो सकता है कि किसी के ज़हन में सवाल आए कि कोई अल्लाह को अगर मानता ही नहीं है तो उसके लिए इस बात की क्या अहमियत होगी कि अल्लाह ताला को खुद जो है वो बता रहे, इसके बारे में ये गवाही दे रहे हैं, तो वो तो अपने गुनाहों के जवाब में ये कह सकता है ना। मतलब जैसा कोई एथीस्ट वगैरह है ना, अगर आप फर्ज करें कोई एथीस्ट कहे कि मैं तो मानता ही नहीं हूँ अल्लाह को, तो मुझे क्या तुम बता रहे हो कि भाई ये अल्लाह ताला ने खुद गवाही दी है या ये है या मैं गलत कर रही हूँ। तो देखिए अल्लाह ताला की गवाही तो जाहिर है, अगर कोई नहीं मानता ना तो ऐसे बंदे को बस आप कुरान पढ़ने के लिए दे दें, अगर वो उसको पढ़ लेगा ना तो उस पे खुद ही हकानियत वाजे हो जाएगी सब चीजों। यानी कुरान जो है ना वो उसका ये ऐसा कलाम है और ये इस तरह की इसमें असर है, इसमें तासीर है कि वो अपनी हकानियत खुद भी साबित कर देता है। तो इल्ला ये कि कोई बहुत ही जिसपे कोई हदायत के दरवाजे बंद हो गए हो, वो बहुत ही ज्यादा गुमराही में चला गया तो वो तो उसका भी इनकार कर देगा। वरना कुरान मजीद अगर कोई सही तरीके से समझ के पढ़ लेना तो उसके दिल पे खुद ही इसका इतना असर हो जाता है। ठीक है, ये वैसी एक ज़िम्न मैंने बात कर दी कि अल्लाह ताला खुद गवाही दे रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह ताला इस कलाम के हक में खुद गवाही दे रहे हैं। और एक ही आयत में देखिए 2 दफा अल्लाह ताला की गवाही का जिक्र आया। और ये हमारे लिए भी है कि हम जरा इस कलाम की अहमियत को समझें तो सही कि ये कोई आम मामूली किताब नहीं है, कि ये कोई इतनी गैर अहम समझे जाने वाली किताब नहीं है जिस तरह के हमने इसके साथ मामला रखा हुआ है ना। इसको एक बहुत ही आम सी बात, कभी थोड़ा सा इसके ऊपर गौर करें ना हम बैठ के कि किसका कलाम है जो हमारे तक पहुंचा। अल्लाह ताला की जात अपना कलाम, अल्लाह तक अपनी बात हमारे तक पहुंचाई है, हमारे हाथों में दी है हर एक ये किताब। और फिर भी हम इससे इतना लिया दिया सा रवैया रखें, इसको इतना इग्नोर करके रखें या इसकी तरफ ध्यान ना दें, तो ये तो फिर इंसान की अपने हाथों लिखी हुई अपनी बदकिस्मती है। इन्नल्लज़ीना कफरू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि क़द दल्लू दलालन बईदा, जिन लोगों ने कुफर किया और अल्लाह ताला की राह से दूसरों को भी रोका वो यकीनन दूर की गुमराही में है। इन्ना बेशक अल्लज़ीना वो लोग कफरू जिन्होंने कुफर किया, वसद्दू और उन्होंने रोका, अन सबीलिल्लाहि अल्लाह के रास्ते से, अन से के मायनों में सबील रास्ता, कद यकीनन दल्लू वो भटक गए, दलालम भटकना गुमराह होना, बैदन दूर का, बोध जो है दुआ आइन और दाल इसका रूप है, और दलाल का दाद लाम लाम। दल्लू का मतलब होगा वो भटक गए, ये माजी का सीगा है, और दलालन जो है गुमराह होना ये मस्तर बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने ये बता दिया कि जितने भी काफिर लोग जो भी इनकार करते हैं, किस चीज का इनकार करते हैं, चाहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार कर रहे हैं या इस किताब कुरान मजीद का इनकार कर रहे हैं, वो नहीं मान रहे हैं, और वो सद्दू जो है, ये सद्दू मैंने आपको बताया था कि ये लाजिम भी होता है, मुतद्दी भी होता है, यानी खुद भी रुकते हैं और दूसरों को भी रोकते हैं, दोनों मायनों में ये आता है। तो ऐसे जो लोग हैं उनके बारे में अल्लाह ताला ने बता दी कि ये तो बहुत दूर की गुमराही में चले गए हैं। यानी एक तो होता ना वैसे ही गुमराह हो जाना, और एक होता है गुमराही में बहुत दूर तक चले जाना कि वहां से फिर इंसान की वापसी जो है वो मुमकिन नहीं रहती, इतना दूर चला जाए गलत रास्ते पे। और ऐसा उन लोगों के साथ ही होता है जिनको बार बार समझाया भी जाए, बार बार उनको बताया भी जाए, लेकिन वो ना माने और आगे ही आगे चलते जाए, अपनी मनमानी करते जाए और उसी गलत रास्ते पे चलते जाए, तो फिर ऐसे लोगों का तो कोई मददगार नहीं हो सकता ना। तो ऐसे लोग इतने हक से दूर चले गए कि अब उनका वापसी का इम्कान नहीं है। कद दल्लू दलालम बईदा, वो भटक गए और या गलत रास्ते में भी बहुत दूर तक निकल गए।
ٹھیک ہے کہ اب ان کی واپسی جو ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے. کون سے لوگ؟ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا. تو قرآن مجید تو اللہ نے کا علم ہے نا، جو اللہ نے اپنا علم ہمارے تک پہنچائے، اس کا بھی انکار کر دیا، گویا حق کا انکار کر دیا. اور مختلف طریقوں سے خود بھی روکے، دوسروں کو بھی روکے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ جب دشمنی پر تھے تو یہ خود بھی نہیں مانتے تھے اور دوسروں کو بھی اس طرف نہیں آنے دیتے تھے. دوسروں کو کیسے روکتے تھے؟ شکوک و شبہات ڈال کے، غلط باتیں بتا کے، حالانکہ ان کو پتہ بھی تھا. جیسا اہل کتاب کی تو کتابوں میں نشانیاں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کو بتایا گیا تھا کہ آخری نبی آئے گا، بہت کلیئر نشانیاں تھیں، اور یہ سمجھ بھی چکے تھے کہ یہ نبی ہے، لیکن صرف اس وجہ سے کہ یہ بنی اسماعیل میں کیسے آ گیا، یہ اس ہٹ دھرمی اور ضد کی وجہ سے بتاتے نہیں تھے. اور جو مشرکین تھے نا عرب کے، ان کے پاس تو کوئی ایسا دین کا نالج وغیرہ نہیں تھا، تو وہ انہی کی طرف، جو یہود کے علماء تھے نا، ان کی طرف دیکھتے تھے، یا کوئی بات ہوتی تھی نا تو ان سے جا کے پوچھتے تھے. تو وہ انہی سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ یہ نبی ہے اللہ کے یا نہیں. تو یہ جانتے بوجھتے بھی بس اس ضد اور حسد کی وجہ سے یہ نہیں مانتے تھے، اور ان کو بھی غلط بات بتا دیتے تھے کہ نہیں یہ تو نبی نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتے نبی، اور غلط باتیں ان کے بارے میں کرتے. تو یہ وہ چیز ہے سدو والی جو ہے نا، کہ خود بھی نہیں ماننا اور دوسروں کو بھی غلط بات بتانی کہ کہیں وہ بھی نہ سیدھے راستے پر آ جائے. تو اس سے گناہ کی شدت جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، یعنی ڈبل گناہ وہ اپنے سر پہ لیتے تھے. ٹھیک ہے، تو جانتے بوجھتے نہ خود سیدھے راستے پر آئے اور نہ دوسروں کو آنے دیا اپنی باتوں کی وجہ سے، شکوک و شبہات لوگوں میں ڈال کے اور غلط باتیں ان کو بتا کے ان کو روکتے تھے دین سے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے اس تکبر کی وجہ سے، اپنی ضد کی وجہ سے گمراہی میں ہے، اور گمراہی میں بھی پھر بہت دور تک آگے چلے گئے کہ ان کا واپس آنا ہی اب ناممکن رہا ہے. کیونکہ علم کے ساتھ بھٹکتے تھے نا، جانتے بوجھتے بھٹکتے تھے، اس لیے یہ دلالم بعیدہ والی بات ہے کہ گمراہی میں دور تک چلے گئے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ انسان کو پتہ نہیں تھا، اس کو بتایا تو وہ فوراً کہتا ہے وہ اچھا یہ ہے، مجھے اس راستے پہ نہیں جانا، اس راستے پہ جانا ہے. ایک شخص جس کو پتہ ہو کہ میں غلط راستے پہ جا رہا ہوں، اس کو بار بار سمجھایا بھی جا رہا ہے کہ تم ادھر نہ جاؤ، پھر بھی وہ کہے کہ نہیں میں نے اسی غلط راستے پہ ہی چلنا، تو پھر اس کے لیے وہی راستہ آسان کر دیا جاتا نا، پھر وہ اسی پہ چلتا جب اس کو پتہ ہونے کے باوجود وہ غلط کر رہا ہے اور بتانے کے باوجود وہ نہیں رک رہا یا نہیں مان رہا، تو پھر اس کے لیے وہی راستہ آسان کر دیتے کہ جاؤ بھٹکو، اسی کے اوپر گھومتے رہو. تو یہی معاملہ کہ ان کے لیے دور کی گمراہی میں وہ چلے گئے. ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز نہ بخشے گا اور نہ انہیں کوئی راہ دکھائے گا. ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وظلموا اور انہوں نے ظلم کیا، لم نہیں، یکن اللہ ہے اللہ تعالیٰ، لیغفر لهم کہ وہ بخش دے ان کو. غفرا ڈھانپ دینا کے معنوں میں آتا ہے مغفرت، لام زر لیے کے معنوں میں، یا آتین والا وہ کے معنوں میں، اور غین فاراب مغفرت کر دے، لیے ہم ان کی، کہ بخش دے ان کو. ٹھیک ہے، و اور لا نہ لیہدیہم کہ ہدایت دے ان کو. ٹھیک ہے، کہ وہ ہدایت دے ان کو، یا وہ کے معنوں میں ہادا لیا ہدایت کا روٹ ورڈ، اور ہم ان سب کو پلورل، طریقن راستے کی. ٹھیک ہے، ترک جو ہے وہ راستے کے لیے آتا ہے، تو یہ را اور قاف. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں، جو انکار کرتے ہیں، اور پھر وہ ساتھ ساتھ ظلم بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو اور ایسے ظالموں کو پھر نہیں بخشے گا. ٹھیک ہے، ظلم کیا کرتے ہیں؟ اپنی جانوں پر بھی ظلم کرتے ہیں کہ جانتے بوجھتے خود بھی نہیں اس طرف آتے، اور اس کے بعد علاوہ وہ دوسرے لوگوں پر بھی ظلم کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو بھی صحیح چیز جو ہے وہ نہیں بتا رہے ہوتے. ٹھیک ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کو بھی اس کا جو مقام ہے وہ نہیں دے رہے. تو ظلم ہوتا ہے ودیہ شیئن فی غیر محلی، یعنی کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا، یہ ظلم ہوتا ہے نا، یعنی جس کی کوئی جگہ ہے وہ اس کو نہ دینا، اس سے ہٹا دینا. تو ایسے لوگ جو ہیں جو انکار کرتے ہیں، جن کے دل اتنے سیاہ ہو گئے ہیں، جو جانتے بوجھتے غلط خود بھی جا رہے ہیں، دوسروں کو بھی لے کے جا رہے ہیں، تو یہ ان کا انکار اور یہ ان کا ظلم جو ہے ان کے لیے پھر ایسی پکڑ کا باعث بنے گا کہ اللہ تعالیٰ اب ان کو نہیں بخشے گا اور ان کو سیدھے راستے کی کوئی ہدایت ہی نہیں دے گا.
ठीक है, ये यहाँ पे ये वाजे कि वरना देखिए अमूमन ये आता है ना कि जब अल्लाह ताला बताते हैं कि ऐसे करोगे तो पकड़ होगी और ये गलत है, तुम्हारे लिए खसारा होगा, तो साथ ही अल्लाह ताला की बख्शिश और मगफरत का जिक्र आता है कि अल्लाह ताला गफूर रहीम है, अगर माफी मांगोगे, इस्तगफार करोगे तो अल्लाह ताला माफ भी कर दे। लेकिन यहाँ पे ऐसे काफिरों जालिमों के लिए अल्लाह ताला ने कर दिया लम यकुन इल्लाहु लियगफिर लहुम, नहीं है अल्लाह ताला कि उनको बख्श दे और ना उनको सीधे रास्ते की फिर हिदायत मिलेगी। क्यों इतनी सख्त बात इनके लिए कही गई? क्योंकि ये वो लोग हैं जो जानते बूझते इल्म होने के बावजूद खुद भी भटके और दूसरों को भी भटकाया। यानी इनके पास तो किताब थी, इनके पास तो इनकी किताबों में सब बताया हुआ था, तो इनके ऊपर तो दोहरी जिम्मेदारी आती थी कि खुद भी मानना है और दूसरों को भी पहुंचाना और बताना कि हाँ ये अल्लाह के सही नबी है और इनको मान लो, इस बात को इन्होंने आगे पहुंचाना था। इन्होंने दूसरों को बताना और समझाना तो दूर की बात, ही तो खुद भी उस पे नहीं आए। अपनी जिद अना में, हर तरमी में, अपने तकब्बुर में असल में ये लोग बहुत थे ना कि हम ही जो है वो बड़ी खास नस्ल है, हम में से ये अंबिया आएंगे और ये गलत है, हम इसको नहीं मानते, इस तरह से करते थे। तो फिर ऐसे जब जालिम होंगे और ऐसे काफिर होंगे तो फिर अल्लाह ताला ऐसे लोगों को फिर हिदायत नहीं देता, तो ऐसे लोगों के लिए फिर गुमराही उनके ऊपर चस्मा कर दी जाती है, उनके लिए वही फैसला लिख दिया जाता है। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला सीधे रास्ते की हिदायत देती ही नहीं है। तरीक जो है ये हर तरह का रास्ता, मादी मायनों में भी यानी जो नजर आ रहा हो, और गैर मादी भी यानी जन्नत का रास्ता, दोज़ख का रास्ता, सब इसमें आ जाता है। इल्ला तरीका जहन्नमा खालिदीना फीहा अबदा व कान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा, बजुज़ जहन्नम की राह के जिसमें वो हमेशा हमेशा पड़े रहेंगे और ये अल्लाह ताला पर बहुत आसान है। ये जो पीछे से बात चल रही है ना, वला लियहदियहुम तरीका इल्ला तरीका जहन्नमा, ये बात कंटिन्यू हो रही है आपको। इल्ला मा सवाए तरीका रास्ते के, जहन्नमा जहन्नम का, खालिदीना खुल्द से है, खालाम दाल हमेशा रहने वाले हैं, फीहा इसमें, अबदा हमेशा हमेशा, व काना और है, जालिका ये बात, अल्लाह जालिका जो इसम इशारा है, अल्लाह ऊपर, अल्लाह ही अल्लाह की, यसीरा बहुत आसान, युसर होता है ना, इन्नमल उसरी युसरा, युसर जो है वो आसानी के लिए आता है। तो अल्लाह ताला उसको कोई रास्ते की हिदायत नहीं देंगे, इल्ला कौन सा रास्ता उसके लिए होगा, या मां सवाए जहन्नम के रास्ते की। ठीक है, यानी ऐसे जो हट धर्म लोग हैं उनके लिए फिर जहन्नम का रास्ता ही आसान किया जाएगा और वही रास्ता उनके लिए रख दिया जाएगा, उसी रास्ते की तरफ उनको फिर लेके जाएंगे अल्लाह ताला, उनके लिए और कोई रास्ता जो है वो रखा ही नहीं जाएगा। और अल्लाह ताला के लिए करना बहुत आसान है। ठीक है भाई, देखिए जब कोई खुद ही नहीं चाह रहा है हिदायत के ऊपर आना, जानते बूझते भी कोई यानी गुमराही में ही रहना चाह रहा है, वही वाली बात है कि हमें ना बताओ, ऐसे हमें पता चल जाएगा तो फिर हमें करना भी पड़ेगा। तो खुद ही जब कोई उस तरफ रहना चाहेगा, और जबकि पता तो है कि ये हिदायत की किताब है, कोई बता भी रहा है कि ये अल्लाह ताला के अहकामात है, लेकिन नहीं मानना, मैंने उधर ही रहना उसी रास्ते पे, तो फिर जाहिर है अल्लाह ताला की तरफ से उनके लिए यही फैसला लिख दिया जाएगा ना, जहन्नम ही का रास्ता फिर उनके लिए आसान किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने खुद वो रास्ता अपने लिए चुना है ना। अल्लाह ताला तो सबके लिए यही चाहते हैं कि अल्लाह की रजा तो यही है कि सब जो है वो सीधे रास्ते पर आ जाए, लेकिन अल्लाह की मशीयत ये है कि अपने फैसले से खुद चुन के हिदायत का रास्ता अपने लिए ले और फिर उसके ऊपर आए। अल्लाह ताला की मशीयत में और अल्लाह ताला की रजा में फर्क होता है। रजा तो अल्लाह की यही है, राजी तो अल्लाह ताला इसी चीज में ही है कि हर कोई जो है वो सीधे रास्ते पर आ जाए, हर कोई बात माने, लेकिन मशीयत अल्लाह ताला की, मर्जी अल्लाह ताला की ये है कि अल्लाह ताला ने जब हिदायत का और गुमराही का दोनों रास्ते बड़ी अच्छी तरीके से वाजे कर दिए ना, अंबिया भेज दिए हैं, किताबें भेज दी हैं, तो अब इंसानों की मर्जी पे छोड़ा गया है कि अब वो खुद सिलेक्ट करेंगे अपने लिए रास्ता और फिर खुद उस पे चलेंगे और फिर खुद अपना जो है वो आखिरत का जो उनका जो भी मकाम है वो अपने लिए चुने। ठीक है, तो यही चीज है यहाँ पे कि अल्लाह ताला के लिए तो बहुत आसान है, जिस पे चल रहे हैं उसी पे चलते रहे, और अल्लाह ताला को कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर ये गलत रास्ते पे जा रही है। नहीं, इनको समझाया जा रहा है कि अगर तुम इस तरीके से गुमराही में जा रहे हो तो नुकसान तुम अपना कर रहे हो, अबदी खसारा तुम अपना उठा रहे हो, खुद ही नहीं तुम चाह रहे हो अपने लिए कोई हिदायत का रास्ता, तो फिर तुम्हारे लिए वही रास्ता आसान होगा।
इम्मा शाकिर व इम्मा कफूरा, जो चाहे शुक्र कर गए और सीधे पे आ जाए और जो चाहे वो कुफर करता रहे, इनकार करता रहे। तो इंसान की अब अपनी मर्जी है ना। तो ये कहने का मतलब है कि ये चाहते ही नहीं है कि ये हदायत की तरफ आए, तो फिर ये उसी तरफ रहेंगे। ठीक है यानी अल्लाह ताला ने बता दिया ये रास्ता जन्नत को जाता है, ये रास्ता जहन्नम को जाता है। ठीक है, बल्कि जहन्नम में जाने वाले तो बहुत से रास्ते हैं, बहुत सी गुमराहियां हैं जो इंसान को गलत तर ले जाती है। सीधा रास्ता जन्नत का रास्ता तो एक ही है। अब मर्जी है जिस रास्ते पे तुम चलना चाहते हो। ठीक है ना। और लेकिन इससे अल्लाह ताला को फर्क नहीं पड़ता है। अल्लाह ताला के लिए तो बहुत आसान है कि वो तुम्हें उसी रास्ते पे छोड़ दे और तुमसे मुहासबा करे। ये मत समझो कि अल्लाह ताला के लिए शायद तुम्हारी पकड़ करना जो है वो मुश्किल है, या अल्लाह ताला के लिए तुम्हारा मुहासबा करना मुश्किल है, या तुम्हें जहन्नुम में डालना मुश्किल है। ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला के लिए सब कुछ बहुत आसान है। वंस अगेन वही बात कि सिर्फ ये नहीं समझना चाहिए कि अल्लाह ताला गफूर रहीम है, शायद किसी की पकड़ नहीं करेंगे। नहीं, जब अल्लाह ताला की बात नहीं मानी जाएगी सब कुछ समझ लेने के बावजूद, तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से सजा का कानून भी नाफिज होगा, फिर अल्लाह ताला की तरफ से पकड़ का कानून भी नाफिज होगा। इसीलिए अजाब का और जहन्नम का जिक्र किया। और फिर इसमें देखिए खालिदीना फीहा अबदा, हमेशा हमेशा रहने वाले हैं उसमें। ये नहीं है कि थोड़ा सा हुआ फिर उसके बाद से निकल जाएंगे, जिस तरीके की यहूद का कॉन्सेप्ट था कि बस 40 दिन जो बछड़े की पूजा की थी उतनी दिन सजा मिलेगी। नहीं, हमेशा हमेशा फिर उसमें रहेंगे। और अल्लाह के लिए ये करना बहुत आसान है। तुम लोगों ने खुद अपने लिए ये रास्ता किया। आगे देखिए, या अय्युहन्नासु क़द जाअकुमुर रसूलु बिल हक़्क़ि मिन रब्बिकुम फ़आमिनु ख़ैरन लकुम व इन तकफ़ुरु फ़इन्ना लिल्लाहि मा फ़िस समावाति वल अर्द व कानल्लाहु अलीमन हकीमा। ऐ लोगों, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से हक लेकर रसूल आ गया है, बस तुम ईमान लाओ ताकि तुम्हारे लिए बेहतर हो। और अगर तुम काफिर हो गए तो अल्लाह ही की है हर वो चीज जो आसमानों और जमीन में है, और अल्लाह ताला खूब इल्म रखने वाला और खूब हिकमत वाला है। या अय्युहन्नासु, ए लोगो, ये या जो है ये भी हरफे निदा होता है। या अय्युहन्नासु, ए लोगो, अन्नास जो है लोगों के लिए आता है। कद यकीनन या तहकीक, जाअकुम, जीम या हमजा रूट वर्ड है, आ गया, कुम तुम सबके पास। ठीक है, कुम जो है प्लूरल के लिए आ रहा है। कौन आ गया है? अर रसूल, एक रसूल। किस चीज के साथ आया है? बिल हक की, साथ हक के, यानी हक को लेकर तुम्हारे पास एक रसूल आ गया है। और वो हक आया किसकी तरफ से है? मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब के पास से। मिन जो है से के मायने में होता है, रब्बिकुम तुम्हारा रब, तुम्हारे रब के पास से वो तुम्हारे पास आया है रसूल। तो फिर तुमने करना क्या है? फ़आमिनु, बस ईमान ले आओ। पस के महीनों में आमिनु जो है अमर का सीगा है, हुक्म दिया जा रहा है ईमान ले आओ। खैरन, खैर है, बेहतर है, भलाई है, अच्छाई है तुम्हारे लिए। लकुम, लिए तुम्हारे, नाम जबर ली और लिए के मायनों में, और कुम तुम्हारे, यानी तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम ईमान ले आओ। व इन, और अगर तकफुरु, तुम कुफर करोगे। काफरा जो इनकार के मायनों में भी आता है, नाशुक्री के मायनों में भी आता है, कुफर के मायनों में, अगर तुम कुफर करोगे, इनकार करोगे, फ इन्ना, तो बेशक, लिल्लाही, लिए अल्लाह की है, माँ जो फिस समावाती, आसमानों में है, अस्समावात आसमानों, व और अल अर्द जमीन में, जो कुछ भी अल्लाह के लिए। वकान अल्लाहु, और है अल्लाह ताला, काना यकूनु है होना इस मायने में, अल्लाहु अल्लाह ताला, अलीमन, फैलन के वजन पे है, ऐन लाम मीम इल्म, खूब खूब इल्म रखने वाला, हकीमन, फैलन के वजन पे हिकमत वाला, बहुत ज्यादा हिकमत रखने वाला। अब यहाँ पे आप देखिए तमाम लोगों से खिताब है। पहले तो जिस तरह था ना, बनी इसराइल से खिताब हो रहा था, कई में मुसलमानों से खिताब हो रहा है। यहाँ पे या अय्युहन्नास कह के बात की गई है। अन्नास जब होता है ना, उसमें फिर सब लोग शामिल हो जाते हैं, यानी मुशरिक, यहूद, नसारा, बुत परस्त है सब, या कोई मान आ जाते हैं। ठीक है ना। तो सबसे खिताब कहकर ये कहा जा रहा है, अल्लाह ताला हकीकत ये बयान कर रही है कि यकीनन तुम्हारे पास जो एक रसूल आ गया है वो तुम्हारे रब की तरफ से भेजा हुआ है, और वो हक बात लेकर आया है।
یعنی یہ قرآن یا وہ جو دین یا وہ جو احکامات وہ تمہیں دے رہا ہے وہ سب حق پر مبنی ہے، سچی باتیں۔ حق وہ ہوتا ہے جس کو ثابت کرنے کے لیے کوئی خارجی دلیل نہیں چاہیے ہوتی، وہ روز روشن کی طرح خود ہی واضح ہوتا ہے، خود ہی اپنے بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ حق بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو چاہے آپ قرآن کو لے لیں، چاہے اسلام کو لے لیں، دین کو لے لیں، یہ حق پہ مبنی سب باتیں ہیں، سچی باتیں ہیں۔ اگر کوئی تعصب کی نظر ہٹا کے اس کو پڑھے اور اس کو سمجھے، اس دین کو دیکھے یا اس کے بارے میں اب جاننے کی کوشش کرے تو اس پہ خود ہی ساری حقانیت جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال یہاں پہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبوت ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت تو اب ساری انسانیت کے لیے ہے، رہتی دنیا تک کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی الناس کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعوت ہے وہ تمام انسانیت کے لیے، جب اب آخر تک جن لوگوں نے آنا ہے، اگرچہ مخاطبین اول تو مشرکین یہود و نصارہ جو اس وقت کے تھے، جو اعتراض کرتے تھے، ان کو کہا جا رہا ہے، لیکن بات جو ہے وہ سب کے لیے ہے۔ اور یہ جو ہے نا اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیں کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کون ہے، کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کی بھی کا ورڈ یوز کرتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے۔ حدیث میں بھی ہم یہ پڑھتے ہیں، ویسے بھی جس سے ایک حدیث کا مفہوم ہے نا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس امت میں سے اگر کسی نے میرے بارے میں سن لیا، خواہ یہودی یا نصرانی، مگر وہ موت سے پہلے مجھ پر ایمان نہ لایا اس پر جو میں لے کر آیا ہوں، تو وہ جہنم کی آگ میں ہوگا۔ یعنی یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کہا گیا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ہوتا ہے نا، یا امت کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے، یا ویسے بھی جب ہم یہ ورڈ پڑھتے ہیں تو اس سے مراد امت دعوت بھی ہوتی ہے اور امت اجابت بھی ہوتی ہے، دونوں مراد ہو۔ یعنی امت دعوت کے جن جن کو دعوت دی گئی، دی جا رہی ہے اور دی جاتی رہے گی۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث کیے جانے کے بعد، آپ کی آمد کے بعد، اب تمام آنے والے جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت تو ہے، مگر وہ امت دعوت کہلائیں گے۔ یعنی دعوت تو سب کے لیے ہے، لیکن ان میں سے صرف وہ لوگ جنہوں نے دعوت قبول کی، جو اللہ پر ایمان لے آئے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر ایمان لے آئے، مان لیا، وہ امت اجابت ہے، ٹھیک ہے، اور پھر عمل بھی کیے، ظاہر ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی کامیابی کی ضمانت دی گئی ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ کامیاب ہیں جو مان لیتے ہیں۔ تو یعنی امت دعوت کے طور پہ تو سارے ہی ہیں، سب کے لیے ہی دعوت ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہتی دنیا تک، اسی لیے الناس کہہ کے بات کی گئی ہے۔ لیکن امت اجابت وہ ہیں جو مان لیں گے، اجابت جواب دینے سے ہے نا، مان لیا، جواب دے لیا اور اقرار کر لیا، ایمان لے آئے، ٹھیک ہے، ان کے لیے جو ہے وہ پھر کامیابی کا وعدہ ہے یا جنت کے وعدے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کو یہ سب کو کہا جا رہا ہے، اب سورت کا اینڈ ہو رہا ہے کہ سب لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ اب تمہارے پاس ایک رسول آ گیا ہے جو حق بات لے کر آیا ہے، سچی بات لے کر آیا ہے۔ یہ ایسی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری طرف پہنچائی گئی ہیں۔ اس کلام کے اوپر اللہ تعالیٰ خود گواہ ہے، اس نبی کی بھی گواہی اللہ تعالیٰ خود دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے سارے علم پر مبنی یہ باتیں ہیں، اللہ کے علم پر مبنی یہ کتاب ہے، تو یہ حق ہی حق ہے، یہ سچ ہی سچ ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، اس میں کچھ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں تم متردد ہو، یا کوئی اس میں جو ہے وہ ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہے، کوئی ایمبیگوٹیز نہیں ہے، اس میں سب کچھ واضح ہے۔ اس کے لیے تمہیں کوئی گواہیوں کی یا دلیل کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ لوگ جو وہی جو باتیں یہ کرتے تھے نا کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ یہ سچ ہے، لکھی ہوئی لاؤ، یہ کرو وہ کرو، تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ تو حق بات ہے جس کے لیے ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل چاہیے نہیں، اور ہے وہ تمہارے رب کی طرف سے، کسی اور کی طرف سے نہیں ہے۔ تو پھر اب تم نے کیا کرنا ہے؟ سب کو یہ کہا جا رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے، فآمنوا، ایمان لے آؤ۔ اور ایمان پھر کیسے لانا ہے؟ ایمان کے تمام اجزاء پر کے ساتھ ایمان لانا ہے، جو یعنی ایمان ایک مرکب ہوتا ہے، اللہ پر، رسولوں پر، آخرت پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، تقدیر پر، سب چیزوں پر ایمان لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھی، اس کی صفات پر بھی، اس کی الوہیت پر بھی ایمان لانا ہے، ٹھیک ہے۔
اسی طرح رسولوں پر لانا ہے تو تمام رسولوں پر لانا ہے، کتابوں پر لانا ہے تو تمام کتابوں پر لانا ہے، ٹھیک ہے، یعنی تمام اجزاء جو ہے ایمان کے وہ اس میں آ جاتے ہیں۔ اور پھر بتایا گیا کہ تم ایمان لے آؤ تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے، تمہاری خیر اسی میں ہی ہے، تمہارا فائدہ اسی میں ہی ہے، ورنہ تم خود اپنے لیے خسارہ اکٹھا کر رہے ہو اور آخرت میں تمہارا اپنا ہی نقصان ہے۔ اور پھر اس میں رب کا بھی ورڈ آیا، میں رب بھی یہ میں آپ کو ہر دفعہ بتاتی ہوں کہ رب کا ورڈ جب بھی آئے نا تو ایک تو یہ کہ ربی کم، تم سب کا رب ہے، سب کو کہا جا رہا ہے، تم مانو یا نہ مانو رب تو تمہارا اللہ ہی ہے، چاہے کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا، رب تمہارا اللہ ہی ہے۔ اور رب میں پھر خالق، مالک، مدبر، جب بھی یہ لفظ آئے نا تو تینوں چیزیں سوچ لیں، خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے، مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے، مدبر بھی اللہ تعالیٰ، یعنی ہر کام کی تدبیر کرنے والے۔ تو اب تمہارے پاس آخرت میں کوئی حجت باقی نہیں ہے، تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم ایمان لے آؤ، ورنہ نہیں لاتے ہو تو اللہ تعالیٰ کا تو کچھ نہیں بگڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اللہ کے لیے تو ہے آسمانوں میں بھی جو کچھ ہے، اللہ ہی کے لیے ہے زمین میں بھی جو کچھ ہے، یعنی آسمانوں میں اور زمین میں تصرف تو اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، وہ قابض ہے، وہ قادر ہے، وہ مالک ہے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے ایمان لانے کی، یہ تو تمہارے اپنے فائدے کے لیے بہتر ہے، خیر لکم، اپنی فکر کرو، یہ تمہارے فائدے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا کہ تم یہ سمجھو کہ بار بار تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ باتیں بتائی جاتی ہیں تو شاید تم ایمان لا کے اللہ کو کوئی فائدہ دو گے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کو تو کوئی ضرورت نہیں۔ جس سے میں نے آپ کو پہلے بھی ایک حدیث قدسی پڑھ کے سنائی تھی کہ اے لوگوں، تمہارے سب جن و انس، تمہارے اگلے پچھلے سب مل کر بھی تم میں سے متقی شخص کے دل کی طرح ہو جائے تو اس سے میرے خزانے میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر تم سب، تمہارے جن و انس اگلے پچھلے سب مل کے کسی فاجر کے دل کی طرح ہو جاؤ گے، یعنی کسی گناہگار کے، تو میرے خزانوں میں کوئی کمی نہ ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو فرق نہیں پڑتا ہے، وہ تو مالک ہے آسمان و زمین کا، اس کو کیا فرق پڑنا ہے۔ تو یہ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں تمہارے فائدے کے لیے بتا رہی، مان لو فآمنوا خیر لکم، بہتر تمہارے لیے۔ پھر اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا وکان اللہ علیما حکیما، اللہ تعالیٰ تو خوب علم رکھنے والا ہے، خوب حکمت رکھنے والا ہے، سب کچھ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کون کیا کر رہا ہے، کس نیت سے کر رہا ہے، واقعی ایمان لا رہا ہے نہیں لا رہا، کس نیت سے لا رہا ہے۔ انسان لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتا ہے نا، لوگوں سے چھپ بھی سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو نہ دھوکہ دیا جا سکتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ سے انسان چھپ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید جانتے ہیں، نیتیں جانتے ہیں، دلوں میں کیا چل رہا ہے، خیالات کیا چل رہے ہیں۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ حکمت والے بھی ہے۔ یہ صفات اللہ تعالیٰ اسی لیے بتاتے ہیں کہ اب کوئی غلط راہ پہ نہ جائے۔ جب یہ یقین ہوگا نا کہ وہ علیم ہے، وہ حکیم ہے، وہ جانتا ہے، وہ علم رکھتا ہے، تو پھر کوئی غلط طرف جائے گا ہی نہیں۔ اصل میں انسان بھول جاتا ہے نا، ایمان ہی اس کا پختہ نہیں ہوتا کہ باقی اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے، انسان سمجھتا ہے شاید میں چھپ جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ اپنی یہ چیزیں جو ہیں یا اپنی یہ جو صفات ہیں وہ بتاتے ہیں کہ سب کو یہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ علم رکھتے ہیں، اللہ کو سب پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت فیصلے کرتے ہیں۔ اگر تمہاری فوری پکڑ بھی نہیں ہو رہی تو اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے، اور اگر تمہیں یہ سب سمجھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت کر رہے ہیں کہ تمہیں سب کچھ بتایا جا رہا ہے۔ اور حکیم جو ہے نا بمعنی حاکم بھی ہوتا ہے، یعنی اصل فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے۔ اصل حاکم ہوتا ہے جس کا حکم چلتا ہے۔ انسان کو یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ علم والے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ حاکم بھی ہے، حکم اور فیصلے اسی کے ہی ہونے، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ جب فیصلے کرتے ہیں تو اللہ کے تمام فیصلوں میں حکمت ہوتی ہے، اپنے علم کے ساتھ اور اپنے حکمت کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ تمام فیصلے جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو یہ چیز یہاں پہ بتا دی گی، اور اب ٹائم جو ہے وہ کافی ہو گیا ہے۔ میں نے اگلی آیت بھی کرانی تھی لیکن انشاءاللہ اس کو پھر نیکسٹ ویک کریں گے، کیونکہ اگلی آیت میں بھی کافی ڈیٹیلز آ گئی، نصارہ سے خطاب ہے۔ چلے اس کو ہم یہی پر رکھتے ہیں۔ جی پلیز اگر تلاوت نہیں کر دیں۔
الأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم. دعا کر لیجیے.